کہ آصف کو مغل اعظم بنانے کا خیال 1944 میں ڈرامہ نویس امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی دیکھنے کے بعد آیا تھا، اور یہ خیال کب جنون میں بدل گیا خود کے آصف کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا۔ 12 اگست 1945 کو بمبئی ٹاکیز میں فلم کا مہورت ہوا، شوٹنگ شروع کی گئی، جس میں اس وقت کی ابھرتی ہوئی اداکارہ نرگس نے انارکلی کا کردار ادا کیا۔ فلم کی شوٹنگ جاری تھی، لیکن پھر ہمارے پیارے ملک کا بٹوارہ ہو گیا۔ حالات بہت نازک تھے، مسلمانوں کا انڈیا میں رہنا جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ لہٰذا ان حالات کے پیش نظر فلم کے پروڈیوسر سراج علی حکیم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے جانے کے بعد فلم کی پروڈکشن بند کر دی گئی، اور اس دوران کے آصف نے معروف بزنس مین شاپور جی مستری کو قائل کیا کہ وہ مغل اعظم نامی اس خواب کو حقیقت بنانے میں مدد کریں۔ اس کے بعد ایک اور مصیبت آن پڑی، فلم میں اکبر کا رول کرنے والے چندر موہن جی کا انتقال ہو گیا، مگر آصف نے پھر بھی ہار نہ مانی۔ سن 1951 میں دوبارہ فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی۔ اس وقت تک فلم کی کہانی کافی تبدیل ہو چکی تھی، لیکن ایک بڑی تبدیلی یہ تھی کہ نرگس اب انارکلی نہیں بننا چاہتی تھی۔ نرگس کے بعد کئی ایکٹریسز کے آڈیشن کیے گئے، لیکن کسی میں بھی کہ آصف کو اپنی انارکلی نظر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ساری اداکاراؤں میں سے نوتن کو انارکلی کے لیے منتخب کیا۔ فلم رائٹر راج کمار کیسوانی اپنی کتاب داستان مغل اعظم میں لکھتے ہیں کہ نوتن کے ساتھ ساری بات چیت طے ہو گئی تھی، لیکن اچانک نوتن نے منع کر دیا۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی نوتن نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ حالات یہ ہو گئے کہ آصف نے انارکلی کی تلاش میں ملک بھر کے اخباروں میں اشتہارات شائع کروائے اور نئی اداکاراؤں کو انارکلی کے کردار کے لیے آڈیشنز میں بلایا۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو انارکلی کے آڈیشن کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی بتاتے ہیں۔ انارکلی کے کردار کے لیے مدھو بالا سے پہلے کہ آصف نے شہناز نام کی ایک خاتون کا انتخاب کیا تھا۔ شہناز کی قسمت اگر ساتھ دیتی تو آج وہ مغل اعظم کی انارکلی ہوتی۔ یہ کہانی اسی شہناز کی ہے جو بھوپال کے نواب خاندان میں پیدا ہوئی اور کم عمری میں ایک نامور سیاسی خاندان میں شادی کے بعد ممبئی آ گئیں، جہاں ان کی دوہری زندگی کا سفر شروع ہوا۔ باہر کی دنیا کے لیے ان کی جو زندگی تھی اس میں گلیمر تھا، اور جواہر لال نہرو اور دلیپ کمار جیسی مشہور ہستیوں کے ساتھ پارٹیاں عام بات تھی، لیکن ان کی نجی زندگی ان کی بیٹی کی بقول ذلت سے بھری تھی اور شوہر کے ہاتھوں جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا شکار تھی۔ شہناز اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی بیٹی صوفیہ ناز نے اپنی کتاب شہناز اے ٹریجک ٹرو سٹوری آف ریئلٹی گلیمر اینڈ ہارٹ بریک میں مغل اعظم کی آڈیشن سے لے کر ان کی ذاتی زندگی کی کہانی بیان کی ہے۔ ممبئی آ کر شہناز نے شوقیہ طور پر تھیٹر میں کام کیا اور انہیں ایک ڈرامے میں انارکلی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ شہناز کی بیٹی صوفیہ بتاتی ہیں کہ آصف وہ ڈرامہ دیکھنے گئے تھے کہ آصف کو احساس ہوا کہ انہیں اپنی وہ انارکلی مل گئی ہے جس کی ان کو تلاش تھی، یعنی خوبصورت چہرہ، سریلی آواز، دل نشین لب و لہجہ، اردو پر مہارت اور وہی سادگی اور غرور۔ کہ آصف شہناز کو فلم کے سیٹ پر لے گئے۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ ماں کے پاس ان کا ایک بھوپالی جوڑا تھا، خوبصورت زیورات بھی تھے، انہوں نے وہی سب پہن کر آڈیشن دیا۔ سکرین ٹیسٹ کے دوران کم از کم 200 تصاویر اتاری گئی۔ دلیپ کمار بھی سیٹ پر موجود تھے، لیکن یہ خوبصورت خواب یہیں ختم ہو گیا۔ شہناز کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ جب ان کے بھائی کو معلوم ہوا کہ وہ فلموں میں کام کرنے جا رہی ہیں تو انہوں نے کہ آصف سے تصاویر لیں اور پھاڑ ڈالیں۔ صوفیہ مزید بتاتی ہیں کہ ماں کے بھائی نے کہا کہ ہمارے پورے خاندان میں کسی نے آج تک ایسا کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں نوابوں کی دنیا اور کہاں فلمی دنیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہ آصف کو بھگا دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدھو بالا اس کردار میں کیسے کاسٹ ہو گئیں۔ بہت عرصے پہلے کہ آصف نے مادھوری نامی میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مدھو بالا مجھ سے ملنے آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے مغل اعظم میں کام کرنا ہے۔ والد صاحب کی جو بھی شرائط ہیں وہ قبول کر لیجئے، اس فلم میں کام تو مجھے ہی کرنا ہے۔ مدھو بالا بولی کہ ابو کی شرائط آپ پر لاگو نہیں ہوں گی۔ اس طرح شہناز، نرگس اور نوتن کے بعد مدھو بالا انارکلی بنی اور اس کے بعد ان کا کردار امر ہو گیا۔ ان دنوں مدھو بالا بہت بیمار تھی اور انہوں نے اپنی یہ بیماری دنیا سے چھپائی ہوئی تھی، لیکن بے حد بیمار ہونے کے باوجود جس خوبصورتی سے مدھو بالا نے خود کو انارکلی کے کردار میں ڈھالا، اس کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ کہ آصف کو اپنی انارکلی میں جو حسن، ہمت، غرور، نفاست، آداب و انداز، بہترین لب و لہجہ اور ادائیں چاہیے تھیں، جو انہیں آخرکار مدھو بالا میں ملی۔